آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت۔ یہ اپنے باپ کا شجرہ نہیں، رسول پاک کا شجرہ سنا۔ ہاں پھر شجرہ شان والا ہے تو محفل بھی شان والی ہونی چاہیے۔ ہاں بس عاشق ہوں چاہے چار ہوں، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہاں میں حضور کا شجرہ سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ولادت سناؤں گا۔ بول دو ذرا اے بندو، تم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہو، تم شامیانے کے نیچے ہو، جو باہر بیٹھے ہیں وہ رب کی رحمت کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بس سلامت رکھے اللہ، بول دیں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے روا، روا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے بڑھئے، غور کیجئے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے، نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے، منتقل ہوا ہے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں۔ 2 ماہ کے عرصے کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں، سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں۔ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہ پردیس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ لائق بیوی تھی، فرما بردار بیوی تھی۔ مجھے پتا تو صحیح، جس کی گود میں سید الانبیاء آیا ہو وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ سامنے میاں بیوی بیٹھے ہیں، جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سیدہ آمینہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے 2 ماہ گزرے ہیں، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی بات ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے، پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ، میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، بدبختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا میلاد کیسے سنا کرتے ہیں، میلاد کیسے بیان ہوتا ہے، ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ گئے ہیں، جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، جب اتنے دن آئے حضرت آمینہ نے آٹا گوندا ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہو، چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے، آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے، ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بھی مسکرا دیتے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے، سامنے چولہا ہے، آٹا بھی رکھا ہے، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کا وقت گزرنے لگا، جب رات ہو جاتی ہے حضرت آمینہ کو فکر ہوئی میرے سرتاج کو آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ کہتی ہیں حضرت عبد المطلب سے بابا کا جی بیٹی کا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب گئے ہیں حرم شریف میں، پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا
پتہ بتا دے۔ ابھی آپ حرم شریف میں تھے کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبد المطلب بڑی دردناک خبر ہے۔ کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا بتاتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے ہیں، کیسے بیان کروں، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا سنو، جو عبداللہ تمہارے پردیس گئے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، باپ کے دل پہ بجلیاں گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کون ہے عبداللہ؟ یہ حضرت عبد المطلب کے 10ویں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے۔ اور یار یوسف جدا ہوئے ہیں یعقوب سے تو 40 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن یہاں صرف جدائی غائب ہونے کی نہیں تھی، بلکہ بیٹے کا وصال ہوا ہے۔ بجلی گری عبد المطلب کے دل پر، کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیال تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں۔ باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہتے ہیں بابا آ گئے۔ اتنی بات سنی ہے، حضرت عبداللہ کی گردن جھکی ہے۔ کب حضرت عبد المطلب کی گردن جھکی ہے، کب بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیا تھا یار، ہزاروں بجلیاں گری تھی عبداللہ کے آنگن میں۔ سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ، ابھی میرے بیٹے نے زمین پہ آنکھ نہیں کھولی ہے کہ آنے سے پہلے بچہ یتیم کر دیا گیا ہے۔ جب چیخ مار کے اتنی بات کہی ہے، غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے پیدا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد، جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا، نبی کا میلاد منانا مت چھوڑ دو۔ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے پیدائش کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون آمینہ؟ اور کس دور میں آپ بیوہ ہوئی؟ جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کے چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بیٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانے کعبہ میں گئے، غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے، کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے، لیکن میرے صبر کے لیے 9 بیٹے باقی ہیں۔ میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا، رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی گود میں دینا ہے، ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، غور کرنا میری بات پہ، وقت گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی، حضور کی عظمتیں آشکار ہوتی گئیں۔ کہنے لگیں پہلا مہینہ آیا، مجھے کسی نے آکے مبارکباد دی، دوسرا مہینہ آیا، پھر کوئی آیا مبارکباد دینے، تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا۔ فرمانے لگیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا تھا۔ کتنے نصیب والے ہیں یار، ذرا سوچ، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی، ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا، اور کبھی ہم نے رو کے یہ بھی تو نہیں کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی، کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ پڑھیے، لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا۔
ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا. اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے. کچھ دیر ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا. بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی، تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی. یہ تبدیلی لانی ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا. جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر، پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ، میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ. ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے. سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے. یہ سوگ میں شامل تھا. لیکن سنتے ہو جانتے ہو، ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے. لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے، ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. یہ بات چلتے چلتے حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. لوگ اکٹھا ہو کے آئے، کہنے لگے عبدالمطلب بات بڑی ہے، لیکن بڑی ذات والے ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے، پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ. اتنا سننا تو عبدالمطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے، پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑے سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبدالمطلب نے گردن جھکائی ہے، اپنے گھر آئے ہیں، اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں، تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں، آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبدالمطلب آئے ہیں، نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں، جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، گردن جھکی ہے، آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا پاپا پوچھو کون سا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی؟ اتنا سننا تھا. چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبدالمطلب نے، آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبدالمطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بیٹی پتا تو صحیح، اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا، تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے، میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے، شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے؟ کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا. چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی. رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. کہا اور کہا ٹھہریے تو صحیح. گئی ہے سیدہ آمینہ اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے. کہا ذرا اسے سونگیے. عبدالمطلب نے مٹی سونگی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی. کہتے بیٹی یہ
कैसी खुशबू है। कहा बाबा इस दीवार को कल छुआ था, आज तक महक रही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के बैठ जाते हैं। कहा बेटी और बता, अंदर कहीं तकिया लाती है। कहा बाबा इस तकिए को सूंघिए। जब तकिए को सूंघा तो खुशबू दे रहा था। कहा ये क्या बात है। कहा बाबा से बात ये नहीं है, जिस जमीन पे हाथ रख देती हूँ जमीन महकने लग जाती है, दीवार छू देती हूँ दीवार महकने लग जाती है, तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिया महकने लग जाता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कहा बेटी बात क्या है। आपने कहा था बाबा मुझसे आपने कहा है कि मैं कोई खुशबू लगाती हूँ। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं, खुशबू के हुल्ले कहां से आ रहे हैं। तब नबी की अम्मी ने कहा था, ए बाबा जान सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाती है। अल्लाह अकबर। कहती बाबा वो गलियां महकने लग जाती जिधर से आमना गुजर जाए। कहा बेटी तूने सच कहा। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम ये मेरी बरकतें नहीं, ये आने वाले बच्चे की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए। कहने लगे बेटी इतनी शान वाला बच्चा। कहने लगे बाबा बात यही खत्म नहीं होती। कहा फिर। कहा मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, मैं उम्मीद से हूं, लेकिन बाबा कभी मुझे पेट की वजह से तकलीफ नहीं हुई। और फरमाती मक्के की सारी औरतें जाती हैं पानी भरने कुएं पे, सब डोल रस्सी से पानी निकालती हैं। अब बजी जब मैं जाती हूं ना तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाती अब्बा मैं अपने बर्तन भरती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो मक्के की औरतें कहती हैं आमना जरा ठहर, तेरे कदमों की बरकत से हमारी भी परेशानी कम हो जाती है। फरमाती कि जब तक सारी औरतें पानी भरती हैं मैं खड़ी रहती हूं और पानी भी यूं ही किनारे तक रुका रहता है। अल्लाह अकबर। फरमाती जब सब पानी भर लेते हैं तब मैं वापस आती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और भी कुछ। फरमाने लगी हाँ। कहा क्या। कहा कुछ दिन से अजीब अजीब चीजें देख रही हूँ। कहा क्या। कहा जब रास्ते में चलती हूँ तो पत्थर भी बोलते, दरख्त भी बोलते, घास फूस पेड़ पत्ते सारे बोला करते। कहा बेटी क्या बोलते। तो कहने लगी अब्बा जी जब मैं आती हूँ तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलुल्लाह या उम्म रसूलुल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर सलाम हो। अब मुझे बताइए सच बताना, अगर हम मिलाद मनाए तो कहते हैं ये आला हजरत ने सिखाया है, अगर कोई सुन्नी नारा लगाए या सलातो सलाम पढ़े तो कहते हैं ये बरेलवी हैं, इन्हें आला हजरत ने सिखाया। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया। मुझे पता वो मक्के के पत्थर, वो मक्के के दरख्त जो नबी को नहीं नबी की माँ को सलाम करते थे, मुझे बता वो किस रजा के पास सीख के आए थे, किस जलसे में सुना था कि सलाम ऐसे पढ़ना है। सवाल करो किसने बताया था, तो ये क्या बताएंगे। कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की नाते पढ़ने के लिए उसका होना काफी है। जिससे हम चाहेंगे उससे महबूब की बातें करा लेंगे। बात समझ रहे ना। कहने लगी अब्बा मैं गुजरती हूँ दरख्त भी बोलते हैं पत्ते भी बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब्बा एक बात बताऊं। कहा क्या। कहा एक दिन मैं लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया और मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा तो नूरानी चेहरे वाली दो औरतें थी, हाथ में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा खातून मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा, यहाँ आई हो, कहाँ की रहने वाली हो। आने वालियों ने कहा था आमीना हम जमीन से नहीं आए, हम तो जन्नत से भेजे गए हैं, हम तो जन्नत से भेजे गए हैं। किस लिए। कहा रब ने फरमाया महबूब की माँ के माथे पे पसीना है, जाओ जाके खिदमत में हवा के झोंके लेके खड़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए इतनी शान वाला नबी और फिर हम उसका मिलाद ना मनाएं। आग लगे तुम्हारे पेटों में, मरो जल जल के मर जाओ, नबी की नात लिखनी है।
ہاں حضور کا ذکر منانا نہ چھوڑنا. باتیں بہت ساری ہیں. پھر وہ رات بھی آ گئی جسے دنیا 12 ربیع النور کہتی ہے. سنیں گے تھوڑی دیر اور سنیں تو ذرا بول دیں. اللہ سلامت رکھے. جو لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ ابھی تک ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جلسہ پورا کر کے جائیں گے. اور جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جب حضور بلا رہے ہیں تو حضور کے بلائے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ پھر وہ رات بھی آ گئی جس کو شب نور کہا جاتا ہے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا. نبی کی امی کا بیان ہے. فرماتی ہیں جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. تیل بھی نہیں تھا. فرمانے لگی اس دن مجھے عبداللہ کی یاد آئی. کاش میرے عبداللہ ہوتے چراغ کا انتظام کرتے. فرماتی ہیں پھر ولادت کا وقت آیا تو مجھے خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے تو مکے سے کچھ عورتیں آتی دایا آتی وہ میری مدد کرتی. فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا کہ میرا پورا گھر نور سے منور ہو گیا تھا. فرماتی ہیں فشق الجدار فدخل ثلاث نسوہ. میرے گھر کی دیوار پھٹی 3 عورتیں داخل ہو گئی. فرماتی ان کے قد کھجوروں کے برابر لمبے وہ چہرے چاند سے زیادہ حسین. میں نے انہیں دیکھا گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمینہ مجھے حوا کہا جاتا. بولیے یار مجھے حوا کہا جاتا. دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا. تیسری نے کہا مجھے آسیہ کہا جاتا ہے. کس لیے آئی ہو؟ آمینہ مبارکباد دینے آئے ہیں. کس بات کی مبارکباد؟ کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. اللہ فرماتی ہیں 3 عورتیں گئیں. پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. دودھ کا پیالہ. فرماتی وہ عورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی زمین پہ. اور وہ میرے پاس آئی اس نے مجھے پیالہ دیا. میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. اللہ اکبر. ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. اللہ سمجھ رہے بات میں؟ فرمانے لگی کہ میں زمین پہ نہیں رہتی. کون ہو؟ کا جنت کی حوروں کی سردار. کا کیوں آئی ہو؟ کا رب نے مجھے آمینہ کی دایا بنا کے بھیجا ہے. فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا. اللہ اکبر. دودھ کے پیالے کا پینا تھا. فخرج منی نور. جو کہتے حضور نور نہیں ہیں وہ ہماری نہ مانو نبی کی ماں کی تو مانو کم سے کم. فرماتی فخرج منی نور. میرے جسم سے نور نکلا اور نور ایسا تھا کہ جس کے جلووں میں نے شام تک کے محلات دیکھ لیے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کی امی کا بیان ہے. ادھر مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے. ادھر رب نے دیکھو کیا فرمایا کہ فرشتوں جنت کو سجا دو. یا اللہ جنت تو کہتے کہ خوبصورت جگہ کو ہیں. کہ اور سجا دو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے. جنت سجائی گئی. ممبر لگایا گیا. میکائیل کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو ممبر پہ ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھو. اب میکائیل خطبہ پڑھ رہے ہیں وحدانیت کا. اللہ اکبر. جنت کا ایک ایک پتا جھوم رہا ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا کہ جاؤ جبریل قریب آؤ. جبریل میکائیل اسرافیل چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ 1 لاکھ فرشتے لے کر کے جاؤ اور ہر فرشتے کے نیچے 1 لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے. مالک جانا کہاں ہے؟ کہ آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ. عبداللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. کہا کس لیے؟ کہ محبوب کی آمد ہونے والی ہے. جاؤ جا کے ان کی آمد کا اعلان کرو. اب جب جبریل آ رہے ہیں جب میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں. اللہ اکبر. غور کرنا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں. یہ فرشتے آنے لگے تو فرشتے تھے. کہنے لگے یا اللہ اکیلے جانا ہے یا جماعت ہر جماعت جانا ہے. یا اللہ اکیلے جانا ہے یا جلوس لے کر کے جانا ہے. رب نے فرمایا جبریل آج تک اکیلے گئے ہو لیکن آج وہی کا معاملہ نہیں ہے. آج محبوب کی ولادت کا معاملہ آ گیا ہے. آج اکیلے مت جانا. جلوس کی شکل میں جانا ہے. آج